کہ جب انسان اپنے نفس کے اوصاف کو ختم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو رب کریم کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو وہ فنا ہوتی ہے. جس طرح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ جانتے تھے، بچپن سے سنتے آئے تھے کربلا میں شہید کیا جاؤں گا، سارے معاملات آپ کو پتہ ہی تھے، لیکن رب کی مرضی معلوم تھی کہ رب چاہتا یہی ہے. تو پھر نانا جان سے اجازت لے کے اپنے قدموں سے چل کے نہ صرف خود اپنے پورے خاندان کو فنا کرنے کے لیے چل دیے. یہ ایک زندہ مثال دے رہا ہوں میں فنا کی، ایسے باتوں باتوں میں نہیں ہوتی فنا، پریکٹیکلی ہوتی ہے. اور اس کے بعد شہادت کا رتبہ پانے کے بعد قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ بقائے بقا، یہ ساری بقا ان کی. مختصر لفظوں میں نے بات کی، اور تو بات بہت ہے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کے مرید نے سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. انہوں نے کہا جو میرا جنازہ پڑھائے گا تو اس کو اس سے سوال کرنا کہ وہ آپ کو جواب دے گا اس کا. بہرحال باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق آپ بتا رہے ہیں، ورنہ یہ واقعہ اور بزرگوں کے حوالے سے بھی ہے. آپ بتا رہے ہیں ہاں جی، وہ بتا رہے کئی بزرگوں سے متعلق ہے کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی ان کی. جی جی، تو وہ خود ہی اپنی نماز جنازہ پڑھانے آئے تھے. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، آپ خود اپنی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، میت کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے، لیکن یہ عوامی اعتبار سے ہے. اصل فنا یہ نہیں ہے. اصل فنا وہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کی مرضی کے حوالے کر دینا. جو مرتا صرف وہی فنا نہیں ہوتا، زندہ رہ کے بھی فنا ہوتے ہیں. فنا ہوتی ہے، اور فنا بھی 4 قسم کی ہے. ٹھیک ہے، فنا فی النفس، اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کر دینا. فنا فی المرشد، مرشد کے اندر مرضی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا. فنا فی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا. اس میں مر نہیں جاتا بندہ، مرضی رسول اللہ کی چل رہی ہوتی ہے، بندہ یہ ہوتا ہے. پھر آخر میں فنا فی اللہ. یہ 4 فنا کے بعد پھر بقا ہوتا ہے، پھر بقا باللہ ہوتی ہے. تو پوری تفصیلی سے میں نے پہلے کہا تھا کہ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہاں یہ محفل نہیں ہے، اس میں تفصیلی گفتگو کی جائے. یہ تہجد کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے فجر کی نماز کے لیے؟ نہیں، تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے. عشاء کے بعد آپ تھوڑی سی اونگ لے لیں، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر تہجد پڑھ سکتا ہے. پھر فجر پڑھنے کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، ہاں، کتنا وقت چاہیے اس؟ کوئی وقت نہیں ہے اس کے لیے. آپ نے عشاء پڑھی ابھی رات کو، ابھی 8 بجے پڑھی، 9 بجے پڑھی، عشاء کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے کوئی وقت کی مطلب کہ قید نہیں ہے. آپ جب تک پڑھتے رہیں، پوری رات 2 رکعت نفل میں گزار دیں، اچھا. یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے، وہ بھی آپ کی تہجد ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد. جی، تو اس کے ساتھ دعائے قنوت بھی پڑھنا؟ حضور علیہ السلام تہجد کے 8 پڑھتے، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. اچھا، تو ہم 3 رکعت وتر بھی پڑھنا؟ ہاں. تو اور اس میں 8 رکعت میں بعض اوقات ام المومنین فرماتی ہے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ ختم کر فرما دیا کرتے تھے. وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهُنَّ وَطُولِهُنَّ. آپ کے الفاظ مبارکہ، تو حضور کی نماز کے حسن کی اور طوالت کے بارے میں پوچھنا تو کیسی ہوا کرتی تھی. اچھا، روز پاک کے وقت کون سی چیزیں پڑھنا اگر آپ بول دیں تو سب آسانی ہو جائے گی. ہم کیا پڑھنا ہے؟ اب نہیں، 11ویں کے مہینہ جو آ رہا ہے، ہاں، اس میں کیا بہتر رہیں گا عبادت کرنے کے لیے؟ دیکھیں 11ویں شریف کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اچھا، اور درود پاک کی کثرت کیجیے، صدقہ خیرات کی کثرت کیجیے، علم دین سیکھیے، تمام نفلی عبادتوں سے. حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنا یہ بھی نفلی ہے نماز کے علاوہ. تمام نفلی عبادتوں سے سب سے افضل جو کام ہے علم دین سیکھنا ہے. شکریہ. سب سے افضل ترین کام کہ 2 لفظ بھی اگر علم دین کے سیکھتا ہے، شرعی مسئلہ سیکھتا ہے، تو ساری رات کے نوافل اور ساری رات کی قرآن خوانی سے بہتر ہے وہ. یہ بزرگوں نے لکھا ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے.
اس لیے میں نے خاص طور پہ ذکر کیا. امام راضی نے لکھا کہ ایک صحابی کی موت کا علم ہو گیا کہ ان کو چند گھنٹے کے بعد موت آنی ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو موت بالکل قریب آ گئی, کون سا کام کروں جس میں سب سے زیادہ ثواب کما سکوں میں. حضور علیہ السلام نے نہ تو ان کو یہ فرمایا تم جا کے نفل شروع کر دو, نہ تو یہ فرمایا تم جا کے تلاوت قرآن شروع کر دو, نہ یہ فرمایا کہ تم درود شریف پڑھنا شروع کر دو, نہ یہ فرمایا کہ تم صدقہ کر دو. کسی کام کا آپ نے حکم نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ علم دین سیکھنا شروع کر دو. تو فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ کوئی ثواب والا کام ہوتا حضور وہ بتاتا ہے. تو اسی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. سارے شوق پورے کرتے ہیں ہم لوگ, دینی محفل کو بھی انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے. عموماً محفل میں کیا ہوتا ہے, سب لوگ سنا رہے ہیں, سب جھوم رہے ہیں, لیکن جب علم کی بات آتی ہے کہتے ہیں اگر ٹائم کم رہ گیا, صبح ورکنگ ڈے ہے نا, تو لوگ پریشان ہو جائیں گے بیچارے, تو اس لیے جلدی سے تھوڑا مختصر بات کر لیجیے گا. اور لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جلدی جان چھوڑ گئی ہے. حالانکہ جو سب سے زیادہ عبادت کا کام تھا وہ یہی تھا. مفتی صاحب, آپ ماشاءاللہ سے امریکہ میں ہیں, یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وضو کا. جی جی واش روم میں اور ٹوائلٹ ایک ہی جگہ ہوتا ہے. جی جی جب وضو کیا جاتا ہے جی جی اور ہم مسا کرتے ہیں اس وقت کلمہ شہادت پڑھنا ہوتا ہے, جی جی اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں اس سوال ہے وضو کرنا وہاں پہ جو جوائنٹ ہوتا ہے اٹیچڈ ہوتا ہے اس میں جائز ہے. البتہ جو دعائیں وغیرہ جو پڑھی جائیں گی نا وہ دل میں پڑھی جائیں گے, زبان سے نہیں پڑھی جائیں گی. زبان سے نہیں پڑھیں گے, دل میں پڑھیں گے. اور دل میں پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. دل میں پڑھنا چاہیے, ہر وقت چاہیے. بلکہ ایک میں آپ کو دلیل کے طور پہ بتاؤں گا, صوفیہ کرام ذکر قلبی دیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہتے کہ ٹوائلٹ میں جا کے مت پڑھنا, کہتے جہاں پہ بھی تو ہو وہاں پر بھی تو پڑھی ہو, دل میں, زبان سے نہیں. 5 الفاظ دیتے ہیں کہ سانس باہر آ رہی ہے تو لا الہ, اندر جا رہی ہے تو الا اللہ, یہ تصور کے ساتھ سانس لو. یا باہر جا رہی ہے تو ال, اندر جا رہی ہے تو ہو, نہیں باہر جا رہی ہے اللہ, اندر جا رہی ہے ہو. اس طرح سے ترکیب اس کی بتاتے ہیں کہ جس حالت میں ہو, چاہے ٹوائلٹ میں ہو, چاہے اپنے ازدواجی تعلقات میں ہو, وہاں بھی اس ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ قلبی ذکر ہے نا, تو دل میں پڑھیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر توجہ کے ساتھ دل کا ذکر ہونا, وہ ذکر لسانی سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. اس زبان سے اگر 1000 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو اور قلب میں توجہ کے ساتھ 1 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو تو وہ 1000 سے بڑھ جائے گی جو قلبی سبحان اللہ. کیونکہ یہ زبان کا ذکر ذکر لسانی ہے, قلب کا ذکر وہ ذکر ملکوتی ہے, اور پھر روح کا ذکر ذکر جبروتی ہے, اور پھر جو سر کا ذکر ہے وہ ذکر لاہوتی ہے. یہ سب کیسے مدارج ہے اس کے, تو یہ طے کیے جاتے ہیں. تو قلب میں کریں انشاءاللہ تعالی ملکوتی ذکر ہوگا. تو حضرت یہ جو علماء لکھتے ہیں کہ واش روم کے اندر دینی خیالات نہیں آنے چاہیے, اس سے محرومی کا سبب ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ وہ واش روم سے متعلق دینی خیالات ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اور جہاں ذکر الہی وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس نے تو پیدا اسی کے لیے کیا کہ وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, پوری زندگی کا مقصد یہی ہے. تو وہ ذکر کرنا اور بات ہے, اور دینی معاملات کے بارے میں غور کرنا اور بات ہے. ہاں یہ خصوصی بات ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ السلام کے لیے